بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ذاکر محمد رضوان کربلائی سے ہے اور میرا تعلق ضلع اٹک سے، پاکستان کا شہر ہے، وہاں سے ہے۔ کربلا آنے کا جذبہ احادیث معصومین اور احادیث رسول خدا ہیں بہت ساری۔ کربلا آنے پر معصومین کے فرامین ہیں۔ کربلا ایک جذبہ عشق ہے۔ کئی بندوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ زندگی کے کچھ مفادات حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن میرے حساب سے جو عزادار امام حسین ہے اس کا ہدف جو ہے وہ کربلا ہونا چاہیے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ کربلا انسان میں تغیرات اور تبدیلی لاتا ہے۔ ہر دفعہ انسان ایک مشن سوچ کے چلتا ہے، اور ہماری جو نوکری ہے یا جس فیلڈ میں ہم ہیں تو ہمیں مختصر ہدف رکھنے پڑتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ان کے حصول کے لیے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بار بار کربلا آ سکے۔ کربلا معلیٰ کی زیارت کا ہدف صرف کربلا پہنچنا نہیں ہے۔ میرے حساب سے کربلا آ کر اس کے بعد جب اپنے وطن پہ آپ واپس لوٹ جائیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے، یعنی نظر آئے کہ آپ زائر امام حسین ہیں، آپ کی پچھلی زندگی جو ہے اس میں اور کربلا کی زیارت کے بعد جو زندگی ہے اس میں فرق ہونا چاہیے۔ بیسیکلی تو میں یہاں بین الحرمین میں میں اکثر ٹی ویوں پہ دیکھا کرتا تھا امام حسین علیہ السلام کا روضہ پاک۔ تو بین الحرمین میں ایک غیر مذہب شخص جو ہے وہ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے، تو دل میں آئی کہ مولا ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے دربار میں ضرور بلائیں۔ تو وہ وقت ایسا تھا کہ قبولیت کا تھا۔ اس کے تقریباً 15 روز بعد، میں محرم تھا تو میں کربلا پہنچ گیا تھا۔ اہمیت کا حامل تو کربلا کا سفر ہر پہلو سے اہمیت کا حامل ہے۔ وہ تو بندہ شاید ہوگا ہی نہیں دنیا میں جو یہ کہے کہ کربلا کا پہلو کسی اہمیت کا حامل نہیں۔ لیکن مجھ سے پہلے جو کاروان 2019 میں ایک میرے دوست احباب آئے تھے، تو ایک دل میں آہ تھی کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتا۔ تو میں نے مظلوم کربلا سے یہ دعا مانگی کہ میرے مولا مجھے ان احباب کے ساتھ ہی پھر کربلا بلانا، اور شکر ہے ان پاک ذاتوں کا کہ انہوں نے مجھے پھر اسی کاروان کے ساتھ انہی دوست احباب کے ساتھ کربلا میں بلایا۔ بیسیکلی میں جو ہے وہ ذکر اہل بیت کرتا ہوں، ذاکر ہوں، پاکستان میں مدارس سے تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ تو ہمارا مشن ہی جو ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جگہ جگہ بیان کرنا ہے، اور ہمارا ہر روز جو ہے وہ مشن امام حسین علیہ السلام میں گزرتا ہے۔ ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی ایسے بندوں کو اپنی زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں جو اب تک کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کربلا آنے سے پہلے ان کا جذبہ جو ہے وہ اور تھا، لیکن جب وہ کربلا سے واپس گئے ہیں تو میں نے ان کا جو جذبہ دیکھا ہے تو وہ انتہائی دیدنی تھا ان کا جذبہ دیکھنا۔ ضرور کربلا بندے میں تغیرات لاتی ہے، اور کربلا جو ہے وہ زندگی کی ایک انتہا ہے کہ کربلا کے بعد جو ہے انسان بالکل یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ زائر امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات، سب سے پہلے کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ تو زائر امام حسین کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ تو زائر امام حسین کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کربلا جا رہا ہوں، جو میں جا رہا ہوں کربلا وہ میں وہیں پہ وہ سب کچھ چھوڑ آؤں گا، اور جب میں کربلا سے واپس آؤں گا، جیسے ان کا وعدہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، جب واپس جائے تو اس میں یکسر تبدیلی ہونی چاہیے زائر امام حسین میں۔ سفر عشق کسے کہا جاتا ہے؟ سفر عشق، یہ جو سفر ہے کربلا کا، اس کی کوئی نہ کوئی شاید ہر جگہ پہ لوگ بیان کرتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا ہدف جنت نہیں ہے۔ کربلا آنے کا مقصد جنت نہیں ہے۔ کربلا آنے کا مقصد جو ہے وہ شاعر امام حسین ہے، مطلب امام حسین علیہ السلام کے وہ پہلو ہیں جو انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں اجاگر کرو، وہ اپنی زندگی پہ لاگو کرنے، اور اپنے تمام جو معاملات ہیں دنیا کے، ان سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو کے جو ہے وہ معاملات کو انجام پانا ہے۔ کربلا معلیٰ ضرور جنت کا ٹکڑا ہے، اور کئی بندوں کو میں جب یہاں آ رہا تھا تو چند طلاب مجھے ملے جو کہ نجف اشرف کے طالب علم ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پردیس میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اگر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم حرم امام حسین علیہ السلام میں آ کے اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، اور معجزاتی طور پر جب ہم حرم میں پہنچتے ہیں تو ہمیں پیچھے سے کالیں آتی ہے کہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو چکی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا جو ظاہر ہے اس کی تو ضرور خصوصیات ہیں۔ کس لیے برداشت کیے؟ چھٹے امام سے ایک روایت منسوب ہے کہ امام فرماتے ہیں نمک سے کھانا کھا لینا میرے جد کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ تو وہ میں نے پڑھا اور سوچا کہ امام نے کتنی تاکید کی ہے کربلا کے لیے، تو اس ایک فرمان کو مولا کے ذہن میں رکھ کے میں نے جو کربلا کا سفر کیا، اور یقیناً یہ سفر جو ہے مشکلات اور تنگی کا باعث بنتا ہے، لیکن جو سچے دل سے کربلا کا سفر کرے اس کے لیے یہ سفر جو ہے وہ اس کی سفر کی مشکلات جو ہیں وہ میرے حساب سے وہ اس کے سامنے کبھی نہیں آتی۔ جو لوگ کربلا آ سکتے ہیں یعنی محروم کرتے ہیں، وہ آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو اذن ہوتا ہے معصوم کا، کربلا ہر شخص نہیں آ سکتا، کربلا والے بلاتے ہیں تو تب انسان آ سکتا ہے۔ کربلا کا تعلق پیسے، زر، دنیا، جائیداد سے ہے ہی نہیں، کربلا کا تعلق نیت سے ہے، اور کربلا کا تعلق جو ہے وہ عشق امام حسین علیہ السلام سے۔ اس زیارت کو میں سفر بسفر اپنا جو ہے وہ لکھ رہا ہوں، اور اس سفر کو کیونکہ میں نے کربلا بار بار آنا ہے، یہ میرا عشق ہے اور میرے اندر جذبہ ہے، لیکن اس سفر کو جو میرے بزرگان میرے ساتھ ہیں، جو میرے علاقے کے ہیں، جو میری ماتمی سنگتیں ساتھ آئی ہیں، جو مرشد، جو میرے ساتھ بزرگان ہیں، ان کے ساتھ جو میرا سفر ہے یہ یقیناً یادگار ہوگا۔ میں بھی کہ اس کے بعد یہ سفر مجھے نصیب نہ ہو، لیکن میں دعا کروں گا کہ میں بار بار انہی بزرگان کے ساتھ یہ سفر کروں۔ کربلا رک جاتا، کربلا رہنے کی حسرت تو شاید کوئی ایسا ہی بندہ ہو جس کے دل میں نہ ہو۔ دعا تو روز امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مانگتے ہیں، لیکن کچھ فرائض ہیں جن کی ادائیگی بھی ہم پہ لازم ہے، وہ بھی ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ تو معصوم سے یہی دعا ہے کہ مولا ان جو ہمارے فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں ہماری مدد کیجیے، تاکہ ہم جو ہیں وہ بار بار حرم میں آ سکے۔ کربلا میں آ کے میرے حساب سے جو ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے، ابھی شاید آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ ہر زائر کو یہ عہد کر کے جانا چاہیے کربلا میں اور سرداب امام زمانہ علیہ السلام میں، میرے حساب سے یہ جالی میں ہاتھ ڈال کے یہ عہد کرنا چاہیے کہ مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے صرف زبان سے قائل نہیں ہیں، اپنے عمل سے بھی قائل ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی نصرت کریں گے اگر آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں اپنی سپاہ میں شامل کیا تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ میں سید علی عباس نقوی اٹک سے، پاکستان کے شہر اٹک سے ہوں۔ جذبے سے یہ ابھی میں محبت ایک اور ڈگری ہے، یہاں پہ مودت محمد و آل محمد ہو تو بندہ بار بار، اور دل میں جو بندے کی تڑپ ہے وہ ہو تو پھر بندہ بار بار کربلا آتا ہے۔ کربلا مقدسہ کی زیارت کا یہی ہے جو میں کہتا ہوں، بھئی جو بھی ادھر آئے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ جو کربلا ہر کوئی آ نہیں سکتا، کریم بلائیں تو پھر ہی آ سکتا ہے بندہ۔ مسئلہ تو کوئی درپیش نہیں آیا اب تک، اور الحمدللہ ہم عزادار گھرانے سے تعلق ہے میرا، نقوی سید ہوں میں، تو اس دن سے جذبہ محمد و آل محمد کا اتنا دل میں رکھا ہوا ہے، فقط کام یہی ہے عزاداری، نماز اور کربلا کی زیارات۔ اس کا یہی واقعہ میں بیان کروں گا۔ بھی پچھلی دفعہ بھی 40 پہ میں گھر میں ہی تھا، تو میرے بزرگ سخت علیل تھے، تو اسی دوران عاشورہ کا پروگرام جو ڈیسائیڈ ہو رہا تھا، سو دوست احباب سارے تیاری کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے بھی ہم کربلا جا رہے ہیں، لیکن بس میری کچھ مالکوں نے ڈیوٹی بزرگوں کے ساتھ لگا دی، جس وجہ سے پھر میں آ نہیں سکا۔ تو دلی کیفیت یہ تھی، بھئی بہت پریشان تھا، بھئی
پتہ نہیں کیوں نہیں عیسائیوں نے بلایا، مالکوں نے بلایا، لیکن کریم کربلا ہیں، انہوں نے بہتر کیا ہوگا۔ اس میں یہی ہوا، پھر 26 ذی الحج کو میرے بزرگوں کی وفات ہوئی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ خصوصیت کا حامل 2010 میں جب میں آیا ماتمی سنگت کے ساتھ، تو جب میں یہاں پہنچا تو وہاں پہ جا کے اذن مانگا، بھئی میں اپنا ایک کاروان بنانا چاہوں، تو مالک آپ مجھے امر کریں تاکہ میں لوگوں کو زیارات کروا سکوں بمعرفت زیارات۔ تو وہ الحمدللہ مالکوں نے اتنی مہربانی کی، بھئی 2010 کے بعد میں کاروان رجسٹرڈ کروا کے تو کئی دفعہ آ چکا ہوں، 40 پہ کئی دفعہ آیا ہوں، شعبان یہاں پہ کیا ہے، رمضان یہاں کیا ہے، 40 4 یہاں پہ کیے ہیں، تو عاشورہ یہاں کی ہے، رمضان یہاں کی ہے۔ مالکوں نے اتنی کریمی کی ہوئی ہے، بس یہ سب مالکوں کی مہربانی اور بزرگوں کی دعا ہے۔ کربلا نام ہی تبدیلی کا ہے۔ جب آدمی کربلا پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پھر مالکوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے میں ناچیز یہاں کیسے آ گئے۔ یہ تبدیلی جب بندہ یہاں پہنچے تو اس کے بعد بندے کے کردار، افکار، چال چلن اس سے پتہ چلے بھی یہ کربلا کا زوار ہے۔ اس میں محمد وال محمد کا اسے کیا کہتے ہیں بھائی، فرامین میں سے ہے بھئی، ایک جو زائر ہے وہ اگر 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کے لیے ذریعہ امام حسین میں داخل ہو اور وہاں سے نکل جائے تو اس کی جو خصوصیات ہیں، اس نے روز قیامت، مالکوں کا فرمان ہے بھئی، اس نے 1000 سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت کرنی ہے جو آلریڈی عذاب میں ہوں گے اور وہ جہنم میں جانے کا ان کو کہہ دیا ہوگا۔ سب سے چھوٹی سی یہ جو خصوصیات ہے ظاہر امام حسین کی، بڑی تو اس کے بارے میں ہم کہہ ہی نہیں سکتے بھی کیا کیا کر سکتا ہے ظاہر۔ ڈیفینیٹ کیوں نہیں، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرتے ہیں، اور مالکوں کا فرمان ہے بھئی آپ کربلا زیادہ آیا کرو تاکہ آپ کو جنت کے راستوں کا پتہ چل سکے۔ میں ان کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں بھی اگر وہ ابھی تک 40 پہ کربلا مقدسہ نجف سے کربلا تک جو مشی کا ایک بہت ہی بہترین قسم کا اور بہت ہی بڑا جو اجتماع ہے، وہ اگر انہوں نے نہیں کیا ہوا، وہ ایک دفعہ آئیں اور یہاں آ کر اپنا جو زائر کا ایک مقام ہے اس کے بارے میں معلوم کریں بھی، ان کو پتہ چلے بھئی زائر امام حسین کا مقام کیا ہے، اپنی خدمت اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے وہاں سے نجف سے کربلا تک کا ایک طویل دسترخوان جو نظر و نیاز، خدمت، زائرین کا، چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تمام جو ایک زہر کی خدمت کے لیے ہمتاً گوش کھڑے ہوتے ہیں، ہم مجھ سے پانی پی لیں، مجھ سے نیاز کر، ایون کہ یہاں تک میں کہوں گا بھئی زائر امام حسین اگر تھک جائے، بیٹھ جاتا ہے تو اسے وہ باقاعدہ طور پر اسے دبائیں گے، اس کی تکلیف کو دیکھیں گے، اور یہ زائر امام حسین کا مقام جب وہ ادھر آئیں گے تو اسے مالک کریم کربلا ان کو جو ابھی تک نہیں آ سکے، اس وقت تک ان کو موت نہ آئے جب تک یہ ان کی زیارات کر نہ سکیں۔ محبت آل محمد ہو تو اخراجات نہیں پتہ چلتے۔ دوسری بات یہ ہے، میں کہنا چاہوں گا بھئی یہاں پہ لوگ پیسوں سے نہیں آ سکتے۔ ابھی میرے ساتھ کاروان میں کئی لوگ میرے ساتھ اس طرح آئے ہوئے ہیں، جو جب میں وہاں پہ پاسپورٹ وغیرہ لے رہا تھا سب سے، تو میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا جو کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں خدمت کروں گا زائرین کی، آپ مجھے ساتھ لے جائیں۔ میں نے کہا میں کوئی چیز نہیں ہوں، کریم کربلا نے اگر آپ کو بلایا تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا، آپ مجھے پاسپورٹ دیں۔ جب اس نے مجھے پاسپورٹ دیا اور مجھے 10,000 روپے دیے، اور جو میں آپ کو کیا بتاؤں، جب اس نے 10,000 روپے دیے تو اس میں 100 کا نوٹ بھی اور 50 کا نوٹ بھی شامل تھا۔ جب میں اسے دیکھ کے میں وہاں بہت میرا گریہ شروع ہو گیا اس کا، میں نے انشاءاللہ کریم کربلا آپ کو بلائیں گے اور میں لے کے جاؤں، اور وہ اس وقت میرے ساتھ ہے اور وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہے، اور وہ ہے۔ ان کے بارے میں یہی کہوں گا بھائی سرکار ان کو بلائیں اور وہ نہ آئیں، ان میں ان کی نیت کا فطور ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھی یہاں پہ پیسوں سے بندہ آتا نہیں ہے، لوگ پیسے اٹھائے پھر رہتے ہیں، اور اس طرح بھی ہے کئی لوگ تو ویزا لگا ہوا ہے، ٹکٹ بھی ہوا ہے، ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ بس کریم کربلا جناب غازی عباس جو ہے وہ علمدار وفا، وہ یہاں کا جو سارا کنٹرول ہے بادشاہوں کے پاس ہے،
تو جس کو یہ اذن دے دیں اس کے بعد پیسے ہوں نہ ہوں اخراجات ہوں نہ وہ یہاں پہ لازمی اور ضرور آتا ہے۔ وطن جا کر یہ یاد کیا جاتا ہے بھئی فلاں ٹائم ادھر تھے، یہ دن ادھر تھے، جمعرات ہمیں آئی ہے، شب جمعہ ہم نے وہاں اس طرح کیا، دعائے توسل پڑھی، یاد کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ خیال آتا ہے جب آخری زیارت یا جو وداع کی زیارت ہم کرتے ہیں تو اس میں دل کو ایک بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی کل جا رہا ہوں۔ اسی طرح بھی میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، میں ابھی یہاں سے کل ہماری روانگی ہے، لیکن دل جو ہے وہ یہاں رہ جاتا ہے، جسم وہاں چلا جاتا ہے۔ شخصیت نہیں کہہ سکتا ہوں میں، محمد وال محمد کے صدقے امام حسین اور جناب غازی عباس ان کی کریمی ہوتی ہے مجھ پر تو میں یہاں آ جاتا ہوں، ان سے بڑی میرے لیے کوئی ہستی نہیں ہے۔ میں اس طرح کہوں گا بھئی جس طرح میری تربیت میرے ابو نے کی ہے، جو دادا نے میرے ابو کی ہے، اسی طرح میں بھی اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی تربیت کروں گا۔ بھائی ان کو کربلا کے متعلق روز بتاؤں گا یہ کربلا ہے، یہ جاننا ہے۔ پھر مالکوں نے مہربانی کی تو اذن دخول دیا تو میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہاں آؤں گا۔ ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا بھائی کربلا لازمی آئے، کربلا آ کے دیکھیں، جو ظلم ہوئے تھے، ظلم میں کوئی کمی نہیں تھی، اور جب یہ ابھی آ کے یہ جس طرح بھس رہے ہیں، ان کو آگے دونوں بھائیوں کو دیکھیں کتنے کریم کربلا بھس رہے ہیں، اور یہ دنیا جان کو ہر چیز یہاں سے بانٹ رہے ہیں، ہر چیز جنت بانٹ رہے ہیں، ہر چیز بانٹ رہے ہیں، اولاد مانگنے والے کو اولاد دے رہے ہیں، روزگار مانگنے والے کو روزگار دے رہے ہیں، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے رہے ہیں۔ یہ کریم کربلا ہیں، کریم ابن کریم ہیں، یہ ہر چیز یہاں سے دیتے ہیں، بس بندے کو مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔